إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید. پروگرام ایک ہوں مسلم میں میزبان جہان زیب منہاس صاحب کی متبادل کے طور پہ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب. جہان زیب صاحب اپنے ایک نجی دورے پہ مملکت سے باہر ہیں، تو ان کی جگہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کریں گے. پروگرام کا ٹاپک ہے ایک ہوں مسلم، لیکن بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی اسلام کو اور خصوصاً پھر مملکت خداداد پاکستان کو، جہاں پہ مسلمانوں کا ایک ہونا بڑا دور دکھائی دے رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک امت ایک اللہ کو، ایک نبی کو، ایک قرآن کو اور ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی امت ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی ہے. اور خصوصاً آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں مملکت خداداد پاکستان میں جو حالیہ دنوں میں ایک شورش برپا ہے، اور جو مملکت جس کو ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اور وہ نظریہ اور وہ بنیاد اور اس مملکت کے حصول کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، وہ ایک ہو کے رہیں، ایک قوم بن کے رہیں. اور پھر پاکستان وہ واحد ریاست ہے جس میں بہت ساری قومیں بستی ہیں، بہت ساری زبانوں کو بولنے والے بستے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مملکت میں قومیت، لسانیت اور مسلکیت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یہاں پہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے. وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے ناظرین کہ پاکستان جب سے یہ مملکت معرض وجود میں آئی ہے، روز اول سے اس مملکت کے بیش بہا دشمن اور اس مملکت کو اور اس مملکت میں رہنے والے مسلمانوں کو تار تار کرنے کے لیے، اس میں تفریق ڈالنے کے لیے، ان کو آپس میں الگ کرنے کے لیے قومیت کا ڈونگ رچا کر، لسانیت کا ڈونگ رچا کر اور مسلکیت کا ڈونگ رچا کر اس قوم کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے بہت سارے عناصر سرگرم ہیں. اس کی بہت ساری جھلکیاں ہم دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے چند دن پہلے جیسے ہی مملکت میں چند افسوسناک واقعات رونما ہوئے جس پہ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر حساس دل خون کے آنسو اس کا دل رو رہا تھا، لیکن وہاں پہ دیکھ رہے تھے ہم ایک عجیب صورتحال ہے. ایک طرف مملکت میں قوم کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف چند عناصر، ایک لابی، ایک مختصر سی لابی وہ قوم کو ٹکڑے کرنے میں لگی ہوئی ہے. کبھی مسلکیت کا، کبھی اس کو دیوبندیت کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، کبھی وہابیت کی طرف، کبھی بریلویت کی طرف، اور یوں سوشل میڈیا پہ ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہوا. اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ جب یہ سازش ان کی بری طرح ناکام ہوئی تو اس کے بعد مملکت میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور وہ ہنگامہ آج بھی بہت سرگرم ہے. سوشل میڈیا میں خاص کر اس کا بڑا چرچا ہے. ابھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کو لیا ہے، اور وہ ہے قومیت کا، اور جو طبقاتی تقسیم ہے اس کا ایک شورش برپا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پختون کو برداشت نہیں کیا جا رہا تو بلوچستان میں پنجابی کو، کے پی میں
पंजाबी को बर्दाश्त नहीं किया रहा। सिंध में पख्तून को एक ममलिकत थी, एक कौम थी, एक पाकिस्तानी थे, लेकिन सत्यानाश हो उन अनासिर का, तबाह व बर्बाद हों वो शरपसंद अनासिर जिन्होंने इस ममलिकत में इस कौम को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ की है। हालिया दिनों में ममलिकत में जो हो रहा है नाजरीन, बड़े ही दुख और अफसोस की बात है। हक़ाइक़ बसा औक़ात कुछ तल्ख़ होते हैं, लेकिन उन हक़ाइक़ से पर्दापोशी करना, उनको नज़रअंदाज करना, उनको पसीपुश्त डालना, ये नाइंसाफ़ी के साथ साथ अपने साथ दुश्मनी के भी मुतरातिफ़ हैं। आज हम इन हक़ाइक़ के बारे बात करेंगे कि ये कौन अनासिर हैं जो ममलिकत में एक कौम को टुकड़े टुकड़े करने पे तुली हुई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अभी फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं प्रोफेसर इब्राहीम साहिब, जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। सर ये बताएं कि दहशत गर्दी और दहशत गर्दी के वाक़यात को हालिया दिनों में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ख़ासकर इसका चर्चा है और मुआशरे की एक जहनीत बन रही है कि जितने भी दहशत गर्दी है और जितने भी दहशत गर्द हैं इनका ताल्लुक़ पख्तून कौम से है, और फिर इसकी आड़ में पख्तूनों को हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। आप बताएं नाजरीन को, हमारे मुआशरे को, क्या वाकई ये कौम दहशत गर्द है या इनके ख़िलाफ़ ये एक साजिश रचाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे मुझे आपके नाज़रीन और सामीन के सामने बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। हकीकत ये है कि मुसलमानों पे, उम्मत मुस्लिमा पे दहशत गर्दी का जो इल्जाम लगाया गया है जी, इसमें कोई हकीकत नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ दहशत गर्दी हो रही है और उल्टा इल्जाम भी मुसलमानों ही पे लगाया जा रहा है। जुल्म बालाए जुल्म है और उम्मत मुस्लिमा इस सूरत हाल से निकलने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक के सिवा उसके लिए और कोई चारा नहीं। इस वक्त हम जिन हालात से दो चार हैं ये हमारे अपने ही किए का अमल है। उम्मत मुस्लिमा तफर्रुक और तशद्दुद का शिकार है, इफ्तिराक है और इंतशार है। पहले तो मुसलमान 50 से ज्यादा मुल्कों में तकसीम हो गए हैं। इस वक्त उम्मत का ऐसा कोई मरकज नहीं है जो उसको रहनुमाई फराहम कर सके, बल्कि गुलामी के बाद आज़ादी का दौर आया है और आज़ादी की इस दौर में और भी बढ़ गया है। इस बात की जरूरत है कि उम्मत को मुत्तहिद किया जाए। उम्मत के इत्तेहाद और इत्तेफाक का वाहिद रास्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत को बताया है। उन्होंने फरमाया था कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत पे हाथ डालकर और उनको मजबूती से थाम कर मुत्तहिद हो सकते हैं और उम्मत मुस्लिमा के एक मरकज और महवर होना चाहिए। और जिस तरह इकबाल ने कहा था, हमारा मरकज और महवर बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर है। इस घर पे के कुरान और सुन्नत के बाद इस घर की बुनियाद पे उम्मत मुत्तफिक हो सकती है। 50 से ज्यादा ममालिक के बाद भी तफरीक का सिलसिला आगे बढ़ता है, जुबान की बुनियाद पे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे और इसी तरीके पे फिरके की बुनियाद पे उम्मत की तकसीम का सिलसिला है। अगर हम कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाएंगे और अल्लाह के घर को और महवर बनाएंगे, हम एक होंगे तो इस गर्दाब से हम निकल सकते हैं इंशाअल्लाह। जी प्रोफेसर साहब, ये जो मुआशरे में एक तासुर है कि जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हैं और जितने भी दहशत गर्द हैं ये पख्तून लोग हैं, और इसी के आड़ में हम देख रहे हैं कि आजकल जो ये हालिया एक लहर चली है तो इसमें ख़ासकर इस कौम को बड़ा निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? असल में दहशतगर्दी की आज तक कोई तारीफ नहीं हो सकी और किसी मुसलमान का नाम आता है तो फौरन इस्लाम पे और उम्मत मुस्लिमा पे इल्हाम धरा जाता है। लेकिन दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात वो हैं जिसमें कोई मुसलमान नहीं है लेकिन उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, और इंफरादी वाकयात भी हैं और इज्तिमाई वाकयात भी हैं। मैं तो हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लूंगा कि जंग में शिकस्त खाने के बाद जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे
बम बरसाए और बम गिराए, तो क्या वो दहशत गर्दी नहीं थी? और अमरीका को कोई दहशत गर्द नहीं कह रहा। फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को दर बदर कर दिया गया है और निसफ सदी से ज्यादा का अरसा हो गया है कि फलस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन यहूद को कोई दहशत गर्द नहीं कह रहा। इसी तरह फलस्तीन के अंदर दूसरे ममालिक में और फिर इंफरादी वाकयात भी अमेरिका के अंदर बेशुमार वाकयात हुए जिसमें यहूदी और ईसाई मुलव्वस थे, लेकिन दहशत गर्द के लिए तो जरूरी है कि वो मुसलमान भी हो। अगर दहशत गर्दी का वाकया किसी गैर मुस्लिम के हाथों को वजीर होता है तो उसको दहशत गर्द नहीं कहा जाता। जी ये तो है, ये तो हम देख रहे हैं प्रोफेसर साहब, इसके ये तो बड़ा अफसोसनाक है कि आलमी इस्लाम की यही सूरत हाल है, मुसलमानों को मारा भी जा रहा है और उल्टा उनको दहशत गर्द भी कहा जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं जो ममलिकत हमारी जो पाकिस्तान में जो एक लहर चली है और ख़ासकर जो कौम को तबक़ाती और लिसानी और कौमियत के लिहाज से तकसीम किया जा रहा है, चंद अनासर है, एक मुख्तसर सी लाबी है। तो इस हवाले से ख़ासकर जो ये शिकवा किया जा रहा है कि पंजाब में पुख्तूनों को तंग किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जब पंजाब में पुख्तून को तंग किया जाएगा, तो इसका रद्द अमल केपी में क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा? यानी ये रद्द अमल यकीनन खतरनाक भी होगा और अफसोसनाक भी होगा जी। और हमारे हुक्मरानों को भी और हमारे जर्नलों को भी इस पे सोचने की जरूरत है जी। कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं कि मुल्क और कौम के लिए और खतरनाक हो। मैं अर्ज करूंगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारी 3 जंगें हुई हैं और किसी एक भी जंग है मगरिब में मगरबी सरहद पे पाकिस्तान को कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी उनको एक इम्तिहानी कराई जाती रही है कि हमारी तरफ से आप कोई खतरा महसूस ना करें। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हकीकत है और इस मुल्क के अंदर कई इस मुल्क के हिस्सों में पाकिस्तान के परचम को उतारा गया है, पाकिस्तान के तराने पे पाबंदी लगाई गई है। फाटा में और पख्तूनख्वा में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं आज तक कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की है, ना पाकिस्तान के परचम को उतारा गया है और ना पाकिस्तान के कराने पे पाबंदी लगाई गई है। और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि पख्तून ये पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के न सिर्फ वफादार हैं बल्कि जाननिसार दिफा करने वाले भी हैं। इसलिए हमारी हुकूमत को इसमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अफगानों के खिलाफ भी ये इकदाम कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अफगानों के नाम पे पाकिस्तान के पख्तूनों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है और इससे हमारे हुक्मरानों को गुरेज करना चाहिए। और इस वक्त मुझे SMS मिल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बुनियर के लोगों को तंग किया जा रहा है जिसका किसी बैरून मुल्क से कोई शरह भी नहीं मिलती। और इसी तरह फाटा के आवाम को और दूसरे लोगों को जो तंग किया गया है उनको फिलफौर रिहा करना चाहिए और सिर्फ महज बुनियाद पे कि अफगानिस्तान की जमीन से कोई वाकयात हुए और हम अब भरपूर कार्रवाई इस तरीके से शुरू करें, ये दुरुस्त नहीं होगा। और होश के नाखुन लेने चाहिए और पाकिस्तान की दिफा के लिए भी ये जरूरी है कि पख्तूनों पर एतमाद किया जाए। पख्तून पाकिस्तान के वफादार हैं और बगैर प्रोफेसर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी बात की है आपने, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा और है कि जो अभी हालिया जो दहशत गर्दी हुई इसके बाद पाक आर्मी ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो लॉन्च किया है, बड़ी अच्छी बात है कि दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, इस नासूर से जान छुड़ाई जाए। लेकिन आपका नुक्ते नज़र क्या है प्रोफेसर साहब कि इस ऑपरेशन को सूबाई पुलिस के रहम करम पे छोड़ना चाहिए या इसको रेंजर और पाक आर्मी ही अपने पास ही रखे? यानी इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहे हैं इससे पहले ऑपरेशन हुए हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से ये ऑपरेशन चले आ रहे हैं। इन सब ऑपरेशन पे भी बात करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। और इससे पहले 2 साल कबल जब दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज काजी
فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رپورٹ میں کوئٹہ انکوائری کمیشن میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ بہت مبہم ہے نیشنل ایکشن پلان، اس میں ذمہ داری کی تقسیم نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہوگی، صوبائی حکومتوں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور فوج کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور پولیس کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور پھر اس بات کا بھی تعین نہیں کیا گیا کہ وہ کون سے ادارے ہوں گے کہ وہ مانیٹر کریں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا ہے، اور اسی طرح صوبائی حکومتوں نے اور فوج نے اور پولیس نے اور رینجرز نے اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھایا ہے۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور کوئٹہ انکوائری کمیشن رپورٹ کی روشنی میں اس کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کسی نئے آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے پرانی آپریشنوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے شروع، اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور اس کی روشنی میں پھر آگے متفقہ طور پہ کوئی آپریشن شروع کرنا چاہیے۔ ان سے انشاءاللہ فساد کا رد بھی ہوگا اور ملک اور قوم کا استحکام بھی ہوگا۔ چلیں جی، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ جی ناظرین، پروفیسر صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہے۔ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہے۔ اس میں ایک نقطے کی بات ہے، خیر اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ مہمانوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آگے فون کال پہ ہی ہوں گے جناب ناصر محمود ملک صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، اور پروفیسر آصف خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہماری یہ سوچنے کی بات ہے ناظرین، انڈیا کے ساتھ جو کہ روز اول سے ہمارا دشمن ہے اور اب بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جب مملکت میں ہمیں ثبوت مل جاتے ہیں، اعترافات ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی قوم کے اوپر برس رہے ہیں۔ ہم نے کلبھوشن کو پکڑ لیا، ہم نے عزیر بلوچ کو پکڑ لیا، ہم نے مہدی موسوی کو پکڑ لیا۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے ایما پہ آئے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کی طرف تو ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اور جب باری آتی ہے تو اپنی ہی قوم کو نشانہ بنائی جا رہے ہیں۔ کے پی میں پنجابی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پنجاب پولیس غنڈہ گردی کرتے ہوئے پختونوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ عجب صورتحال ہے، دشمن کھلا ہے، دشمن ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم دشمن کی بجائے اپنوں کے اوپر گولے برسا رہے ہیں۔ ایک کالر کو لے لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے ایک بات کی ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے، کہ انڈیا کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہوئی، اور ان تینوں جنگوں میں پورے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان جنگوں میں اس قوم کا کیا کردار رہا ہے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اور پھر آج تک پاکستان کی مشرقی بارڈر پہ گولے برسائے جا رہے ہیں، آج تک ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز انڈین آرمی کیا کچھ کر رہی ہے۔ لیکن 3 ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور تینوں جنگوں میں مغربی بارڈر سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ اس بارڈر سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں جنت سے بات کر رہا ہوں، سلیمان۔ سلیمان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جو مملکت میں طبقاتی اور لسانی اور قومی ایک نفرتیں جو بڑھ رہی ہے دن بدن، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پختون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں بلوچ کو، کہیں پہ سندھی کو، کہیں پہ پنجابی کو۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ ایک زہر یہ مملکت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا؟ پوری مسلم امت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو بونے والا تھا نا، وہ جنرل مشرف تھا۔ جی چلیں، وہ تو جو بھی جو جی میری بات سنیں ایک منٹ۔ جی جی دنیا کی تاریخ میں نظار بجائیں، فرعون نے بھی اپنی قوم کو خود نہیں مرایا، جی خود مارتا رہا، دوسروں کو بلا کے نہیں مرایا۔ لیکن مشرف ایک ایسا، میں سوچتا ہوں بل جنرل تھا، یہ اتنے اماندار، میں حالانکہ پٹھان نہیں ہوں۔ چلے وہ تو ہو گیا، لیکن آج تو مشرف صاحب نہیں ہے ہمارے بیچ، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کہیں پہ ہماری پولیس جو ہے نا وہ
ایک غنڈہ گرد بنی ہوئی ہے، کہیں پہ ہم خود جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، پنجابی پٹھان کو نشانہ بنا رہے ہیں. جی دیکھو میرے بھائی بات سنیں آپ. جی یہ مسلمانوں کا عقل کام نہیں کرتا ہے، نہ ہمارا فوج کا کرتا ہے، نہ پولیس کا کرتا ہے. دیکھو پیش آیا تھا کسی زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، وہ کتے ساتھ میں لے کے آیا تھا. جی کتے. اس نے بولا تھا کہ نہ تمہاری سیکورٹی کی ضرورت ہے، سیکورٹی ایجنسیوں کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے. کتا میرا روٹی کھائے گا تو میں کھاؤں گا. دیکھو ہمارے میں عقل نہیں ہے، نہ حکمرانوں میں، نہ فوج میں، نہ پولیس میں. کتنی یہ بےزتی کر کے گیا ہے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، مسلمان کو سوچنا چاہیے. جی نہیں، آپ کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں وصال اردو کے پلیٹ فارم سے؟ ابھی ہم جو قوم من حیث القوم ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ایک پاکستانی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس ٹائم آپ موت مانگ لینا. پہلی بات کہ نالائق اور نکمے قسم کے حکمران آ جائیں. دوسرا بات جب فیصلہ بکے. تیسرا بات انہوں نے فرمایا کہ جب مومن کے خون کی قدر نہ رہے. آج دیکھ لو مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کس طرح مارے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، یہ حالت خود بخود بدل جائے گی، یا ہم موت کی تمنا کریں، یا ہمیں کچھ کر کے اپنی حالت کو ہم نے کیسے نا ہم یہ حکمران ہیں، ان سے نہیں ہے. جو کوئی اللہ والا آئے گا نا تو وہ کرے گا. ہمارا نظام پورا دیکھو 70 سال سے کس نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ نظام سے ہم سے چینج نہیں ہوتا. چلیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، بڑی اچھی باتیں آپ سے سننے کو ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ابوظبی سے. یار یہ ٹی وی والا نمبر ہے؟ جی یہ ٹی وی چینل والا وصول اردو؟ جی جی جی، وصال اردو کا نمبر ہے. جی بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ ہم لوگ یہ جو آدمی بیٹھا، یہ وہ پہلے وہ ابراہیم پروفیسر نہیں، وہ اس نے اچھا بات کیا ہے. جی ہم جو شمالی وزیرستان کا ہے، وہ جو آپریشن چل رہا ہے رد الفساد ہے، پہلے ضرب عضب ہے. جی یہ صرف پٹھان لوگ کے لیے، دوسرا لوگ کے لیے نہیں ہے، پنجابی کے لیے نہیں ہے، صرف پٹھان سندھی بلوچی کے لیے. ہاں، تو ابھی آپ کے کیا خدشات ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو پاکستان میں جو شروع ہے یہ اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے یہ جو وہ فساد ہے، فساد نہیں ہے، وہ فساد ہے. جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں. جو بھی آپریشن ہو، جو بھی کارروائی ہو، وہ سب کے لیے، جو بھی قانون ہو سب کے لیے یکساں ہو. اس میں کسی قوم کو، کسی مسلک کو اور کسی زبان والوں کو اس میں خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مملکت میں فساد بڑھے گا نہ کہ ختم ہوگا. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. جی ناظرین، یہ خدشات ہیں معاشرے کی ذہنوں میں کہ واقعی یہ بڑا ایک چبھتا سوال ہے کہ جو بھی قانون بننا چاہیے اس میں کسی مسلک کو، کسی تنظیم کو یا کسی قوم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس قانون سب کے لیے یکساں ہوں. ہمارے ہاں یہ ایک پریشانی ہے ہماری. یہاں پہ ہم لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ناصر محمود ملک صاحب ہیں، ان کو کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناصر محمود ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ناصر صاحب، میں نے پروفیسر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا، پروفیسر ابراہیم صاحب سے، انہوں نے اس کی وضاحت تو کر دی، لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا جو بھی واقعہ ہے یا جو بھی دہشت گرد ہے اس کو پختون قوم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مملکت میں یہی ایک قوم دہشت گرد ہے یا پھر یہ اس قوم کے خلاف کوئی چلتی سازش ہے؟ عبداللہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. اور پروفیسر صاحب تو خیر ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں، ان کے سامنے ہمارا بولنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر پاؤں. جی ضرور. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اچھائی اور کوئی بھی خرابی فی زمانہ کسی خاص قوم سے منسلک نہیں ہے. ابھی جو حالات ہیں اس میں بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ اکثر اوقات جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں ہمارے بچے جو ہیں وہ پختون بچے استعمال کیے جاتے ہیں.
لیکن اس کا تناظر نہیں ملک صاحب، پختون بچے استعمال کر رہے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مملکت میں جتنے بھی بڑے بڑے دہشت گرد یا جو دہشت گردوں کے کارندے تھے، جو ان کے سرغنے تھے، جب بھی ان کو پکڑا ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو پختون نظر نہیں آئے گا۔ عزیر بلوچ دیکھیں، جو دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک تھا، اور کلبھوشن یادو وہ دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک تھا، وہی نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ عزیر بلوچ، مہدی موسوی جتنے بھی پکڑے گئے ہیں، تو پھر اس کو ایک قوم کے ساتھ کیوں یعنی خاص کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، استعمال کرنے والے جو دماغ ہیں وہ تو واقعی پختون نہیں ہیں، اور وہ واشنگٹن سے لے کر دلی سے ہوتے ہوئے تہران سے لے کر کابل تک سارے دوسرے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ استعمال کرنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا، استعمال ہونے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو بچے، ہمارے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب پھر بھی نہیں لیا جا سکتا، اگر میں یہ کہوں کہ 100% جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں پٹھان بچے استعمال ہوئے ہیں، پٹھان نوجوان استعمال ہوئے ہیں، پھر بھی کسی بھی صورت میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور سب کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ ایسی پالیسی اختیار کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور عقل کرینے کیا تھا، یہ تو دشمن کی پالیسی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اکائیوں میں تقسیم کرے اور ہمارے درمیان نفرت پیدا کرے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی بنیاد بنا کر۔ تو وہ یہ دشمن کے طریقے ہیں کہ ہمارے بچوں کو استعمال کر کے پھر ہمیں مطعون کرتا ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل حکومت کا اور اداروں کا یہ حق ہے کہ وہ دہشت گردی روکنے کے لیے مناسب اقدامات کریں، لیکن ان مناسب اقدامات کے تناظر میں کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی زبان کی، کسی کلچر کی جو ہے نا وہ تضحیق نہیں ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی اقدامات ضروری ہیں، وہ سب کے لیے ہونے چاہیے، وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اچھا اس میں سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، اس میں جو میرا ایک خیال ہے، آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے، جو بسا اوقات ہماری جو ریاستی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس سے ایک تعصب کی ایک بدبو سی آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی پالیسی اس میں کتنی جو ہے نا وہ ملوث ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ریاستی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاستی پالیسی میں کسی قسم کا تعصب پایا جاتا ہے، اور بڑے لیول پہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی، بلوچ، جو بھی مطلب اس ریاستی سطح کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان میں بھی یہ تعصب نہیں پایا جاتا۔ میری اکثر جن بلوچ دوستوں سے، سندھیوں سے یا پنجابیوں سے یا پٹھانوں سے میرا رابطہ رہتا ہے، جو وہ فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں یا سیاست میں بھی ہیں، تو وہاں پہ بالکل تعصب نہیں پایا جاتا۔ میں اس چیز کو الحمدللہ یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ریاستی لیول پر یہ تعصب نہیں پایا جاتا۔ نہیں ملک صاحب دیکھیں، ملک صاحب ایک تعصب دیکھیں، ایک تعصب ہے یا یہ آپ اس کو کیا کریں کہ جو احساس محرومی ہم دلاتے ہیں نا قوموں کو، مثلاً ہم نے پی ایس ایل کی جو ہے نا وہ ٹیمیں بنا لی ہے، پاکستان سپر لیگ کی، چاروں صوبوں سے اور وفاق کی نمائندہ ٹیم، لیکن گلگت کو اور آزاد کشمیر کو ہم نے یکسر سراسر نظر انداز کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مثلاً ابھی چند دن پہلے سی پیک جو منصوبہ ہے اس کا افتتاح ہو رہا تھا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن گلگت بھی ایک صوبہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گلگت کو ہم نے صوبہ بنایا، لیکن اس کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ کیا ہے، یہ ریاستی پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عبداللہ بھائی، میں بالکل آپ کو یہ بات واضح، گلگت بالکل صوبہ نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، یہ فرق سمجھیے، گلگت بالکل صوبہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان جو ہے آزاد کشمیر کا حصہ ہے، اور آزاد کشمیر اس کو تو یہ پچھلی حکومت نے صوبائی حیثیت دی ہے، پیپلز پارٹی نے۔ نہیں، وہ اس کو دی ہے، وہ مطلب ٹیکنیکلی نہیں دی، وہ اس کو اس لیے دی ہے کہ سیاسی طور پہ اس کے کچھ مسائل حل ہو سکے۔ ٹیکنیکلی اور آئینی طور پہ گلگت پاکستان کا صوبہ نہیں ہے، اور اس کو آپ باقی صوبوں کے برابر کھڑا نہیں کر سکتے، وہ کشمیر کا حصہ ہے، اور اگر کسی بھی بنیاد پر ہم ایسی کوئی حرکت کریں گے تو یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں کیا جا سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں تک پی ایس ایل کا تعلق ہے، اس میں کشمیر کی ٹیم اگر رکھ بھی لی جاتی تو اچھی بات تھی، نہیں بھی رکھی تو کیونکہ وہ ایک آزاد خطہ ہے، صرف ہمارے زیر انتظام ہے، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوئی اتنا نہیں سمجھتا۔ لیکن میں آپ کی پہلی بات کو لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے،
استعمال جب بچے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوتے ہیں. آج 70 سال بعد بھی ہمارے جو پختون بھائی ہیں، جو ہمارے پختون علاقے ہیں، وہ انتہائی پسماندہ ہیں. خاص طور پہ جو فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں جانوروں سے بھی بدتر ایک FRC کے نام سے ایک قانون لاگو ہے. یقین مانیے کہ یہ تو برطانیہ کا قانون تھا، ان کے تو ہم غلام تھے. اپنے ملک میں اپنی زمین پر آزاد ہو کر بھی ان لوگوں پر جب آپ جانوروں کا قانون رکھیں گے، انہیں کوئی ترقی کا راستہ نہیں دیں گے، انہیں تمدن میں شامل نہیں ہونے دیں گے، انہیں ان کے بچوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے بندوبست نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے. تو پھر وہاں سے دہشت گرد ڈھونڈنا دشمن کے لیے بہت آسان ہوگا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا ان بچوں کو. تو اس ٹیکنیکل وجہ کے پیچھے جانے کی بجائے حکومتیں ٹنگ پاؤ کام کرتی ہیں. اچھا، آپ نے بڑی اچھی وجہ، ملک صاحب آپ نے بڑی اچھی وجہ ذکر کی ہے کہ ہمیں اس جڑ تک پہنچنا چاہیے، لیکن ابھی جو حالیہ جو لہر ہے وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان وجوہات کو ختم کریں یا جو دہشت گردی کی جو بنیادیں ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ہم قوم کو دھڑا دھڑ پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، پولیس کو پٹھانوں کو پکڑ رہی ہے اور پنجابیوں کو پکڑ رہی ہے، اور یہ کیا اس کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیونکہ بیسیکلی ہم کمزور ریاست ہے، ہماری اتنی قوت نہیں ہے نہ فوجی اور نہ اقتصادی کہ ہم دشمن کو اس طرح للکار سکیں. تو ظاہر ہے ہمیں جہاں بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی اپنے گھر میں ہی کرنی ہوگی. تو میں رابطے میں ہوں بہت سارے لوگوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ری ایکٹیو جو پالیسی ہے خصوصاً جو پنجاب میں اختیار کی گئی ہے وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. بہت بہتر ہوتا کہ حکومت ٹی وی پہ آ کے ایک اناؤنسمنٹ کرتی کہ بھائی یہ ہماری جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے، ہم دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی جو بھی ہیں جو پنجاب کی زمین میں رہتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس کی نشاندہی کریں. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کی شناخت طلب کی جائے تو اسے اپنی توہین تصور نہ کریں، احترام کے ساتھ اداروں کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ بہتر طریقہ ہوتا. تو ابھی مثلا اس طرح بالکل اس کے برعکس ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ طریقہ اختیار ہونا چاہیے تھا، یہ طریقہ نہیں ہے ابھی جو چل رہا ہے. کیوں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. میں نے ذاتی حیثیت میں چیف منسٹر صاحب کو بھی اور ثناء اللہ صاحب کو بھی اس بات کی نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف منسٹر نے تو خیر میری اور بہت سارے دیگر لوگوں کی کمپلین کے بعد ٹویٹر پہ اس کی وضاحت بھی کی اور یہی الفاظ دہرائے بھی کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں ٹی وی پہ بھی کہہ دوں گا، لیکن ابھی تک میں تو خیر ٹی وی دیکھ نہیں سکا، میں باہر تھا. لیکن میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میرا کچھ دوستوں سے رابطہ ہوا پنڈی میں اور اسلام آباد میں اور ٹیکسلا میں، جو میرے پختون دوست ہیں، بھائی ہیں. تو مجھے 99% لوگ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نظر آئے کہ اداروں کا، یہ پولیس کا اور رینجرز کا جو ہے ان کے ساتھ توہین ہمیں رویہ نہیں ہے، وہ صرف اسی طرح چاہ رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے گروہ جو ہے وہ، میں کل ایک چندی گڑھ انڈین ریاست سے جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے مسلسل، تو میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، غالباً میں نے آپ کو لنک بھی کی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھیں بھائی آپ چندی گڑھ میں بیٹھے ہو، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ شور ہوگا ہے، یہ اس کے پیچھے کچھ دشمن کی قوتیں بھی ہیں. لیکن حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ میس میڈیا پہ آ کے پی ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، دیگر ٹی ویز پہ یہ اعلان کرتی کہ بھائی آپ ہم ایک قوم ہے اور اس وقت ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، ہم نے اپنے اندر سے خراب عناصر کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ سب کی مدد چاہیے، آپ کوئی بھی ہو، جو کہ حکومت نہیں کر پائی، جو کہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے. ایک اتنی بڑی حکومت جو ہے اور اپنے آپ کو اتنی پاپولر حکومت گرداننے والوں کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ نہیں کرتے، جس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور میں بھی مذمت کرتا ہوں اور میں دیگر لوگوں سے بھی کہوں گا، اور حکومت کو یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ان کی غلطی تھی، اب بھی وہ اس کی تصحیح کرے، ٹی وی پہ آ کر قوم سے معافی مانگے اور یہ اعلان کرے کہ بھائی ہمارے یہ مقاصد ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہمیں یہ مل کر ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہوگا. تو آپ کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، آپ کی مدد چاہیے. اتنی بات اگر وزیر اعلیٰ کہہ دیتا یا پرائم منسٹر کہہ دیتا تو سارا کوئی مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہونا تھا. جی بالکل. میں جی ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة.
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. شامدید ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناصر محمود ملک صاحب کے ساتھ. ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہے، لیکن میرا ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور جو میں نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ بس اوقات ایک حقیقت ہوتی ہے جو بہت تلخ ہوتی ہے، ایک کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، اس کو پینا پڑتا ہے. اور پھر ہماری یہ ایک عادت ہے، ایک روایت ہے کہ ہم حقیقت جب تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے تو اس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں. ابھی جو مملکت میں جو حقیقت ہے، دیکھیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ابھی جو دہشت گردی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے عناصر کیا ہے، اس کو ایک کون سی لابی اور کون سے عناصر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ایک کڑوا گھونٹ ہے. اس میں شاید ہماری کرسی کو خطرہ ہو، اس میں شاید ہماری امارت، وزارت اور ہماری جو اقتدار ہے اس کو خطرہ ہو. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ حقیقت کو پس پشت ڈالنا یہ ناانصافی ہی نہیں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. حقیقت کیا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اس وقت مملکت کی جو ریاستی پالیسی ہے، میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں جس سے ہر ذی شعور کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں پاکستانی قوم ایک دوسرے سے اس طرح دور ہو رہی ہے. ہم نے خود اپنی قوم کو اپنے سے دور کیا. ہم نے خود اپنی قوم کو احساسی محرومی دلایا تو وہ غیروں کے لیے آسان شکار بن گئے. جب کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ریاست میں ایسی صورتحال ہو تو پھر اس ریاست کے باشندے اپنی ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں. میری ریاستی پالیسی کیا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے تو ایک تنظیم کے خلاف، ایک مسلک کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک قوم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. مجھے بتایا جائے کہ اس مملکت میں صرف یہ ایک ہی قوم ہے، باقی جو دیگر قومیں ہیں ان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ معاشرے میں ایک تصور دیا جا رہا ہے، ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ دہشت گرد ہیں تو پختون ہیں، جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا وہ پٹھان نے کیا ہوگا. مجھے بتایا جائے جو بیچارہ معصوم ہو، جس کا دہشت گردی کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ بذات خود اس کے ذہن میں ایک سوچ آ جائے گی کہ یار میں صاف ستھرا ہوں، میرے اس کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے. وہ خود بخود اس میں ملوث آگے پھر بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے گا. میں چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو ناظرین اپنی ریاستی پالیسی کے حوالے سے، جس سے ہم نے ایک مملکت میں ایک قوم کو تقسیم کیا ہے. ہم ایک قوم ہے لیکن ہماری ریاستی پالیسی نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اور اس میں کچھ میڈیا کا بھی کردار ہے جس پہ میں بات کروں گا. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر آصف خورشید صاحب کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آصف خورشید صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. سر ابھی حالیہ دنوں میں مملکت میں جو ہو رہا ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا پہ جس طرح قوم کو پنجابی، پختون، سندھی اور بلوچی میں تقسیم کرنے کی ایک سازش شروع ہے، ایک مہم شروع ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے یا حقیقتاً یہ قوم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح میدان میں اتر آئی ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ قوم ہماری تقسیم نہیں ہے، ایک بڑی منظم سازش کے تحت قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے پاکستان میں، ہم سب ایک جگہ پہ ایک اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو کہاں سے لے کر چھوٹے سے لے کے بڑا تک، اور ایک جگہ سے کراچی سے لے کے خیبر تک، سب نے اپنے بھائیوں کی جو کسی جگہ پہ جو ہے آفت کا شکار تھے ان کی مدد کی. اچھا، اب ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، پختون اس میں تقسیم ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم صوبوں کے تقسیم ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم پنجابی زبان کے اوپر، اردو زبان کے اوپر، بلوچی زبان کے اوپر تقسیم ہو. یہ ساری کی ساری سازشیں باہر سے ہو رہی ہیں. ہاں، یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا کردار کچھ اتنا مثبت نظر نہیں آ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے. میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں کو
ختم کرنے میں مدد دیتا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے وہ اس منافقت کو ہوا دینے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی اتھارٹیز موجود نہیں ہیں جو ان ساری چیزوں کو کور کر سکیں, تو جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے. ہم ورنہ پاکستان میں آپ دیکھیں, پاکستان ایک اس کی جو بنیاد ہے, کبھی کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ یہ پاکستان پنجابیوں کا ہے, یہ پاکستان پختونوں کا ہے, یہ بلوچیوں کا ہے یا سندھیوں کا ہے. پاکستان پاکستانیوں کا تھا اور اسلام کی نظر تھا. دیکھیں سب سے مضبوط رشتہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی تھی, وہ خواب یہ تھا کہ امت مسلمہ کے لیے کام کرنا. ہم اپنا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اسلام کا رشتہ, جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے پاکستان کی, اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا. آج افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ عناصر ہیں وہ ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ تقسیم کرنے میں وہ بہت آگے جدوجہد کریں, لیکن بحیثیت قوم ہم تقسیم نہیں ہے. البتہ کچھ عناصر ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہمیں تھوڑا سا آ رہا ہے, یہ جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے, جو انتشار کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے, جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, آصف صاحب بس اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے, مثلا پنجاب پولیس وہ پختونوں کو مار رہی ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی جو ہماری پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ جس طرح ہم نے دیکھا چند دن پہلے ایک لیٹر جاری ہوا تھا بلال مارکیٹ کہیں لاہور میں, تو اس میں خاص کر ذکر کیا گیا تھا کہ جو پٹھان ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں اور جو اپنی جو ویریفیکیشن کرائیں, جو بھی تھا یعنی ان کو خاص کیا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہم غلطیاں کریں گے تو اس سے یہ قوم میں تفریق نہیں زیادہ ہوگی؟ نہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں کسی خاص قوم کو کسی خاص چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ قابل مذمت ہے اور قابل گرفت ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی نہیں ہے, یہ چند لوگوں کی جو ہے وہ ایک ذاتی سوچ کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے منظم انداز میں کام نہیں ہوتا کہ ایک حکم چلے اور وہ پورا نیچے کے تک ہو. کچھ لوگ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر بھی اپنے ایریے میں, اپنے علاقے میں وہ کام آتے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت افغان مہاجرین, جب رشیا نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے سب سے زیادہ بوجھ افغان مہاجرین کا اٹھایا تھا اور دنیا نے کہا تھا جی ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن پاکستان نے ان کو جگہ دی, ان کو موومنٹ کے لیے پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے اوپن کر دیا گیا. اور ہمیں پتا ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس وقت افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی زیادہ کاروبار بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ پاکستانیوں نے ان کے لیے دل کھول لیے تھے اور ان کو وہ کاروبار میں مواقع میسر آ رہے تھے اور خود لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ یار یہ ہمارے افغانی بھائی ہیں, ان کے حالت جنگ میں ہے تو ہم ان کو اپنے ملک کے اندر مواقع دیں. تو لیکن دوسری طرف انڈیا ہے, وہ اس کوشش میں ہے. انہوں نے اب کابل سے لے کے دہلی کا کرایہ, پچھلے دنوں ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ کابل سے دہلی کا کرایہ انہوں نے 3,000 روپے کر دیا ہے. اور اتنا کرایہ مطلب کہ پاکستان کے اندر سے بھی نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے ایئر لائن کا کرایہ 3,000 کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ افغانیوں کو اپنے قریب کر سکیں. تو ایسی کوئی بھی کوشش وہ حکومت کی سطح پہ ہو, وہ ذاتی سطح پہ ہو, وہ تاجروں کی طرف سے ہو, یہ قابل گرفت بھی ہونی چاہیے اور قابل مذمت بھی ہونی چاہیے. ہم حکومت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نازک موقع اوپر یہ افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کو جو ہے وہ فوری طور پر روکا جائے. اس کے لیے حکومت کے پالیسی ساز اداروں کو, جتنے بھی ادارے ہیں جو پالیسی ساز ادارے ہیں, ان کو آگے بڑھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے. ہاں ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, اگر کہیں پہ افغانی ہیں, افغان مہاجرین ہیں, ان کی شناخت کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے. ان کے لیے ہم مختلف ان کو آپشن دیے جا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنی رجسٹریشن کروائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی دیکھیں بات ایک یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. پاکستان میں تھوڑی سی اس انتشار کی کیفیت, دہشت گردوں کے حملے, اس نے قوم کو ایک عجیب طرح کے رجحان میں مبتلا کر دیا ہے. ہم پنجابی ہیں لیکن آپ دیکھیں ہمیں کئی جگہ پہ روکا جاتا ہے.
ہمیں روکا جاتا ہے, ہمارے کاغذات چیک کیے جاتے ہیں. حالانکہ مجھے بھی کوئی 8 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے اور یہاں پہ آتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہمیں ناکے پہ روک دیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا دل بڑا کر لینا چاہیے, اور یہ اگر ہم سے کوئی شناخت مانگی جاتی ہے تو ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید مجھے اس وجہ سے روکا ہے کہ میرا تعلق فلاں علاقے سے ہے. ایسی بات نہیں ہے, حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر بڑی سطح پہ آصف صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی جو مملکت میں جو صورتحال چل رہی ہے بہت نازک صورتحال ہے, دہشت گردی کی ایک لہر ہے اور ہر طرف سے دشمن نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا ہے. ایسی صورتحال یقیناً جو ہے نا وہ یہ متحمل نہیں ہے مملکت کہ ہم قوموں میں اور قومیت, لسانیت اور مسلکیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو خاص کر جو سوشل میڈیا جو نوجوان ہمارے استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ جذباتی ٹائپ کے ہیں اور وہ کچھ اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, اس پہ عجیب و غریب سٹیٹس لکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کوئی میسیج دے دیں تاکہ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہو جائے؟ ایک بڑی کلیئر بات ہے, ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس انتشار کا فائدہ دشمن اٹھانا چاہ رہا ہے, اور ایسی بہت سی فیک ویڈیوز, فیک لیٹرز پھیلائے جا رہے ہیں. جب تک ہم ان کی تحقیق نہ کر لیں ہمیں آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے, تو اس کے اوپر کوئی سخت رد عمل بھی نہیں دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایجنڈا تقسیم کرنے کا, یہ ہمارا ایجنڈا, یہ ہم تقسیم نہیں ہے, یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اس ایجنڈے کو, اس چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہم دشمن کے ایجنڈا پورا کرنے میں ان کی مدد کریں گے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری بنیاد ہے, جو ہمارا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے, وہ اسلام کا رشتہ ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جو علامہ اقبال نے ہمیں ویژن دیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو اس ویژن کو لے کے آگے بڑھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس سے زیادہ مضبوط رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ, مضبوط رشتہ ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے شرکت کی, سلامت رہیں. جی ناظرین, آصف صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہے, بڑی زبردست باتیں کی ہے کہ کچھ ہماری جو پالیسی ساز ہوتے ہیں ان کو ذرا ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے. مثلا میں نے ان کے سامنے ذکر کیا ہے کہ چند دن پہلے ایک نوٹس, ایک لیٹر جاری ہوا تھا بلال مارکیٹ یا غالباً کوئی اس طرح کا نام تھا لاہور میں, جس میں صاف لکھا گیا ہے کہ جو پختون بھائی ہیں, جو پٹھان بھائی ہیں, وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں. اب دیکھیں ایک مارکیٹ ہے, وہاں پہ صرف پختون نہیں ہے, وہاں پہ دیگر قومیت کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن جب آپ ایک قوم کو ٹارگٹ کریں گے, ان کا نام ذکر کریں گے, تو ان کے اوپر کیا گزرے گی. یہ ایک سوچنے والی بات ہے. جو ہمارے دانشور ہیں, جو اداروں میں بیٹھے ہیں, جو بڑے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. دوسری بات ناظرین, ہم بذات خود قوم کو اپنے سے دور کرتے ہیں. میں ذکر کروں, دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کے ملک صاحب نے تو مانا ہی نہیں ہے کہ گلگت الگ صوبہ ہے, لیکن اس کو باقاعدہ ایک صوبہ بنایا گیا ہے پچھلی حکومت میں, اور اس کو ایک صوبے کی شکل دے دی گئی ہے. وہاں پہ جو بھی ایک صوبائی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ گلگت میں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس صوبے کو اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی ہے جس طرح دینی چاہیے. تو اب یقیناً جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس صوبے والے لوگ جو اس کے باشندے ہیں ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی, اور جب اس طرح کی صورت ہو تو غیر آ کے, باہر سے دشمن آ کے ان کو بڑا آسان شکار بنا سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں PSL جو پاکستان سپر لیگ ہے اس کی ہم نے ٹیمیں بنائی ہے, 4 صوبائی ٹیمیں جو صوبوں کی نمائندگی کر رہی ہے. وفاق کی نمائندگی کرتی ہوئی اسلام آباد کی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے, لیکن اس میں ہم نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ایک کھلاڑی کو تک لینا گوارا نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے یہاں پہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں, یہاں پہ بھی بڑے ایسے نوجوان ہیں جن کی چاہت ہے کہ ہمارے صوبے سے, ہمارے علاقے سے ہمارا کوئی نمائندہ ہو, لیکن جب ہم ان کو اس طرح نظر انداز کریں گے تو ان پہ کیا گزرے گی. ابھی ایک مثال میں نے اس سے پہلے ذکر کی ہے, اس طرح بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم خود
اپنے لیے پیدا کرتے ہیں اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارا دشمن کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دشمن کے بجائے اپنے قوم کے اوپر برس پڑتے ہیں. ڈاکٹر شکیل صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب ابھی جو پاکستان میں حالیہ ایک لہر چل رہی ہے, قومیت, لسانیت, مسلکیت کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کرنے کی ایک ناکام کوشش جاری ہے, اور خاص کر سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہم کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہو سکتے ہیں, اور ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اصل میں یہ جو کچھ آج 2-4 دنوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ افسوس کا مقام ہے. جی جی. اور اس کے پیچھے وہی عناصر ہے جن کو کہا جاتا ہے القادیہ. حدیث میں بھی ان کے بارے میں آیا ہے, جو خود کسی بھی فتنے میں یا کسی بھی جو دہشت گردی ہوتے ہیں اس میں خود شامل نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ پیچھے بیٹھ کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے سپورٹ کرتے اور ہوا دیتے ہیں, فتنے کو ہوا دیتے ہیں, اور دہشت گردی اور فرقہ واریت کو یا لسانی عصبیت کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو چلاتے ہیں. اور وہ امن کے لبادے میں یا قومیت کے لبادے میں کسی بھی لبادے میں بیٹھ کے جو نا لوگوں کو آگے کرتے ہیں اور افراتفری پھیلاتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے سے ہم تقسیم تھے فرقہ واریت کے نام پر, ہم انتہا کو پہنچ چکے اپنے معاشرے میں. اب جو ابھی آپریشن لانچ کیا گیا ہے, اب اس آپریشن کو کمزور کرنے کے لیے یا کچھ لوگوں نے آپریشن کا رخ موڑنے کے لیے جو لسانیت کا یا صوبائیت کا رخ یا جو ہوا نکل پڑی ہے یا چل پڑی ہے اس کو ہوا دے رہے صوبائیت کو, لسانیت کو, مسلکیت کے بعد. اب آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ہوا ان کو دے رہے ان میں سے کچھ لوگ یقیناً قمپرست لوگ ہیں. دوسری بات اس میں کچھ لوگ اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھیں پاکستان میں یہ ہمیشہ سے مشکلات رہے ہیں, فرقہ واریت کی جو وار ہو یا لسانیت کی ہو, صوبائیت کی ہو, اس میں ہمیشہ سے پیچھے جو نا سیاسی عوامل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی کچھ ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پنجاب کے ہمارے دوست ہے, جو لکھاری ہے, جو اینکر پرسن ہے, جو صاحب اقتدار لوگ ہے, وہ اپنے پختون بھائیوں کے لیے اپنے نیک جذبات کے اظہار کرے, کھل کے کرے, اور ان کے احترام میں اور ان کے حق میں اور ان کی جرات اور بہادری کے بارے میں داستانے ہیں. اچھا شکیل صاحب, بڑے دلچسپ بات ہے کہ آپ کا تعلق گلگت سے ہے, اور ابھی میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا, اور ابھی میرے ذہن میں آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ جب ریاست ایک قوم کو, ایک علاقے کو, ایک صوبے کو اس طرح کی توجہ نہ دے جس طرح وہ دیگر صوبوں کو, دیگر علاقوں کو یا دیگر لوگوں کو دیتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے باشندوں کے دلوں میں ایک احساسی محرومی کا جو وہ شکار ہوتے ہیں یا نہیں؟ مثلا آپ گلگت کے ہیں, گلگت ایک صوبہ ہے لیکن صوبے میں وہ مراعات نہیں ہے, وہ فیسلٹیز نہیں ہے, یعنی وہ توجہ اس کو نہیں دی جا رہی, تو گلگت کے لوگوں میں کیا اس سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ریاست کے خلاف؟ اصل بات تو یہ ہے جب کئی بھائی ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس میں یقینی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یا کچھ نہ کچھ جو باتیں ہیں اس سلسلے میں, اور خصوصاً ہم جب گلگت بلتستان والے پنجاب میں کرتے ہیں, خصوصاً عام طبقے کے ساتھ, تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے بلتستان کے ہیں, وہ کہتے بلوچستان سے ہے, ہمیں بار بار کہنا پڑتے بلوچستان نہیں بلتستان سے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہیں, یہ ہم آج تک ٹیکسیوں پہ بیٹھتے تو ان کو بار بار سمجھانا ہوتا ہے بھائی ہم بلتستان سے ہیں. لیکن پچھلے سالوں میں اس کو کچھ نامکمل سی ایک شناخت دی ہے تو اس سے باہر یہ ایشو ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ احساس محرومی ہے. لیکن جب آپ کے حق کو, آپ کے گھر کے اوپر باہر سے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو تو بھائیوں میں یہ نہیں دکھی جاتی ہے بھائی پیدا لیا ہے, یہ لیا ہے, بھائی سب مل کے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے
ایک گھر میں ماں بھی 10-20 اس کے 5-10 بچے ہو تو چھوٹے کو زیادہ محبت کرتے ہیں، چھوٹے سے، یہ فطرتی چیز ہے، سب سے چھوٹے سے سب زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ابھی ہمارے ارباب اقتدار بڑے بڑے سبوں کے بجائے چھوٹے سبوں سے زیادہ پیار کریں، ان کو بالکل ایسی اور خاص کر میں آپ سے متفق ہوں. خاص کر وہ صوبے جو ہمارے حساس بارڈروں پہ واقع ہیں اور جہاں ہماری بارڈریں ہیں اور بڑی حساس ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان لوگوں کو اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، ان کو دیگر جو ہمارے دشمن ہیں ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بات اور ہے کہ جس طرح ابھی یہ آپریشن شروع ہوا ہے رد الفساد، بڑی امیدیں وابستہ ہیں پاک فوج سے کہ اس سے دہشت گردی کے جو ناسور ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن ایک سوال میں نے پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی کیا، آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کو صوبائی پولیس کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر اس کو پاک آرمی اور رینجر جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو آگے بڑھائے؟ نہیں، آپریشن کے کئی اقسام ہوتے ہیں. یقینی بات ہے اس آپریشن کو کئی اقسام میں کئی سطح پر تقسیم کیا گیا ہوگا، لیکن پولیس اگر کسی سے پوچھ گچھ کرتی ہے، اگر کہیں ناکہ لگی ہوئی ہے تو وہ پوچھنے والے کا عزت نفس مجروح نہ کریں. یہ ہماری پولیس سے ریکویسٹ ہے. بہترین، ٹھیک نا. اگر آپ عزت نفس کے ساتھ کسی سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، آپ کسی کی شناخت پوچھتے ہیں تو شناخت پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پوچھنا چاہیے. یہ ملک جس حالت میں ہے اس حالت میں پوچھنا چاہیے آپ کے پاس کیا آپ کی شناختی دستاویزات مکمل ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، یقینی بات ہے اس کو فوج ہی لیڈ کر رہے ہوں گے، لیڈ کرتے رہے ان آپریشنوں کو. اور اس کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے سے جو شکایتیں آ رہی یا جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں اتنا نہیں ہے جتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے جی. لیکن اگر کہیں اس طرح ہوا ہے تو میرے خیال میں پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ کہے بھئی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی سے بھی غلطی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف نہیں ہے، بلکہ انفرادی موقف تصور ہوگا. اور وہ کہے بھائی ہماری دلوں میں، یعنی پہلے اس کی وضاحت کرے اور جو ہوا ہے اس پہ نوٹس لے لے. جی ہاں، نوٹس لے لے اور کچھ ٹھیک کر طریقہ کار کو پولیس کو ٹھیک کر لے. تو پولیس بھی ہمارے ہیں نا، پولیس بھی ہمارے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہے وہ بھی، لیکن ان کو سکھانا ہوگا، کچھ وہ مسائل ہے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور ظاہری بات ہے اگر فوج ہر گھر میں گھسے گی تو یہ تو اچھی بات تو نہیں رہے گی نا بات میں. لیکن فوج کا اپنا ذمہ داری ہے اور پولیس کی اپنی ذمہ داری. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ اپنی شرکت کی. سلامت رہیں. جی ناظرین، بڑی کالیں آ رہی ہے ناظرین کی، لیکن آج ہمارے مہمان کچھ زیادہ تھے فون کال پہ، تو اسی لیے آپ ناظرین کی کالیں ہم نہ لے سکے. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آپ ناظرین کا بہت شکریہ. اور میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمیں ایک قوم رہنے دیا جائے. اور جو عناصر ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑیں، پنجابی پٹھان کو، پٹھان پنجابی کو، سندھی بلوچی کو، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر آئیں، ہمیں اصل جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں اس طرح الگ الگ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہمیں اس دشمن تک پہنچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو بھی، سیکیورٹی اداروں کو بھی حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے. میرے خیال میں اب مزید یہ مملکت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اس میں مزید خون بہایا جائے، دھماکے ہوں اور بچوں کو یتیم کیا جائے، ماؤں کو اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو بیوہ کیا جائے. تو اسی لیے مملکت کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کے بڑے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور قوم کو قوم رہنا دیا جائے. ایک پاکستانی ہیں، ایک مسلمان ہیں ہم، نہ ہم سندھی سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، نہ پٹھان سے، نہ پنجابی سے، نہ بلوچ سے. ہمارا تعارف اگر ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں پاکستانی سے یاد کیا جاتا ہے. اور اگر دشمن آتا ہے تو وہ ہمیں قومیت کے نام پہ نہیں مارتا، بلکہ پاکستانیت کے نام پہ ہم سب کو رگڑا دے گا. اس لیے میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں ایک رہنے دیا جائے. میڈیا ریاست کا چوتھا ستون کہلاتا ہے، اور جب یہ ستون ایک طرف جھکاؤ اختیار کرے تو ریاست گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.